خارجہ بلاول بھٹو آج متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے۔ امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کے بھائی کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے عرب امارات جا کر صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ان کے بھائی کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آج متحدہ عرب امارات کا ایک روزہ دورہ کریں گے۔ ہر روز ایک نئی خبر مل جاتی ہے، ایک عجیب سی خبر۔ اب آج خبر یہ ملی کہ جی ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول زرداری صاحب، وہ سرکاری دورے UAE۔ اب 2 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم گئے تھے وہاں، جو UAE کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ان سے تعزیت کے لیے گئے۔ چلے بات سمجھ میں آتی ہے، وہ ایک روزہ دورہ تھا۔ چاہیے تو یہی تھا کہ وزیر خارجہ بھی پرائم منسٹر کے ساتھ ہوتے، لیکن لگتا یہ کہ الگ الگ معاملات اب چل رہے ہیں۔ اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جہاں تک اگلے انتخابات میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ ہم سب کو معلوم ہی ہے۔ اب وزیر خارجہ کو جب کہ ان کی حکومت کے 2 ہفتے ہی رہ گئے تو اس سرکاری دورے کی کیا ضرورت پڑی؟ اب چونکہ ہمارے وزیر اعظم گئے، انہوں نے تعزیت کی، تو یہ کیوں پیچھے رہیں؟ کیونکہ دبئی تو بہرحال ایک لحاظ سے سمجھا جاتا ہے، پیپلز پارٹی کے وہاں لیڈرز بھی جاتے رہتے ہیں، اور ایک عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ جہاں وزیر اعظم جاتے رہے ہیں تو وزیر خارجہ ان کے ساتھ دوروں پہ نہیں جاتے رہے۔ اور پھر ابھی تو کل سے جو ہیں کل پرسوں سے چین کے نائب وزیر اعظم پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، سی پیک کی 10ویں سالگرہ کے اینیورسری کے موقع پہ۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس موقع پہ یہاں پہ ہوتے، UAE جا رہے ہیں۔ چلیے خدا کرے کہ یہ ایک روزہ دورہ ہو، کل جائیں اور کل ہی واپس آ جائیں۔ انہوں نے بھی چونکہ جا کے تعزیت کرنی ہوگی، شہباز شریف صاحب نے کی، پرائم منسٹر نے، PMLA نے، تو پیپلز پارٹی کیوں پیچھے رہ جائے؟ اب ریاست جو ہے کس طرح فنکشن کر رہی ہے آئی ڈو ناٹ نو۔ یہ تو پارٹیز کا کھیل ہو گیا ہے۔ وزیر خارجہ لگتا نہیں کہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وزیر خارجہ ہیں۔ تو یہ عجیب سی صورتحال ہو گئی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وزیر خارجہ وائس پریمیئر کے دورے کے دوران ہی ہوں گے، کیونکہ ایک تاثر تو یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے وزیر خارجہ نے جتنے دورے امریکہ کے کیے اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے کہ شاید کچھ عجیب سے رجحانات ہیں، اور یہی پرابلم ہے ہماری فارن پالیسی کا۔ ہم نے پچھلی حکومتوں میں بھی دیکھا اور اس حکومت میں بھی ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا جو انکلینیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہیں، لیکن خدا کا خوف کریں، یہ پاکستان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کی بات ہے۔ یہ کوئی پالیٹکس یہاں پہ انٹرنل پالیٹکس کو آپ فارن پالیسی کے اس میں میدان میں مت لائیے۔ فارن پالیسی زیادہ تر ممالک میں نان پارٹیزن ہوتی ہے، اس میں ایک کنسنسس ہوتا ہے، اور اس کنسنسس کو توڑنے کی مت کوشش کیجیے اپنے پولیٹیکل جو گیم ہے آپ کی اس کی خاطر، یا ہمارے جو اپنے الیکشنز ہمیں پتہ ہے ہر کوئی پرائم منسٹر بننا چاہتا ہے یہاں پہ، وہ ہم سب چیزیں جانتے ہیں، لیکن جب فارن پالیسی کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو دورے کرتی ہے، وزیر خارجہ کرتے ہیں، اپنے طور پہ ہی کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب کو علم ہی نہیں ہوگا کہ وہ جا رہے ہیں، یا علم ہوا ہوگا تو صرف ان کو انفارم کر دیا ہوگا، پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہوگی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے انتخابات میں اس قسم کی صورتحال نہ ہو، فرینکلی اسپیکنگ، کیونکہ جو کولیشن گورنمنٹ کا جو معاملہ ہے اس سے ریاست جو ہے ہماری کمزور ہو جاتی ہے فارن پالیسی کے فرنٹ پہ۔ تو امید یہی کرنی چاہیے کہ ایک صحیح حکومت، مضبوط حکومت بنے گی، جو بھی ہوتا ہے، جو بھی آتا ہے، جسے بھی عوام مینڈیٹ دیتے ہیں وہ حکومت بنے گی، اور ہر معاملے میں اس کو ایک عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوگا تاکہ وہ مشکل فیصلے کر سکے۔ اندرونی معاملات میں بھی، خاص طور پہ جو معیشت کو ہمارے مسائل درپیش ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے مشکل فیصلے کر سکیں۔ فارن پالیسی میں جو اس وقت ایک لحاظ سے بہت سی کنفیوژن ہے اس کو دور کر سکیں۔ کشمیر کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، چین کے ساتھ تعلقات ہوں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، تمام وہ معاملات ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ 2 ہفتے رہ گئے ہیں تو اب نہیں جانا چاہیے، اور دوسری طرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں تو
چین کے نائب وزیر اعظم تو آ رہے ہیں. میں اسی لیے تو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اگر چین کے نائب وزیر اعظم آ رہے ہیں تو وہ یہ ایک سمبولک وزٹ ہے کہ جن کے بھائی یعنی مریم نواز صاحبہ کے والد شہباز شریف کے بھائی مسلم لیگ کے قائد، بلکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے قائد ہیں، رہبر ہیں، قائد اعظم ثانی ہیں اور پاکستان کے امام خمینی ہیں، تو پھر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر بھائی کی گارنٹی پر وہ چند ہفتوں کے لیے لندن گئے اور وہاں ایک دن بھی نہ علاج ہوا نہ اسپتال گئے، اور پھر وہاں بیٹھ کر پوری سیاسی جو ادھر تشویشناک حد تک بیمار تھے، 12 بیماریاں تھیں، 17 دوائیاں روزانہ کھاتے تھے، 7 سٹنٹ ان کے ہارٹ میں تھے، 3 ہارٹ سرجریز ہوئی تھیں، اور وہ جب نواز شریف لندن پہنچے، پلیٹلیٹس جن کے 16-17 ہزار پہ آ گئے تھے، وہ وہاں الحمدللہ لندن کی آب و ہوا میں جاتے ہی صحت یاب ہوئے، بہتر ہوئے، اور پھر وہاں سے انہوں نے پوری سیاست کی، عمران خان حکومت گرائی، نئی حکومت نواز شریف صاحب اس وقت لندن میں بیٹھ کر چلا رہے تھے. پھر وہاں سے وہ یورپ سیر کو بھی گئے، لندن میں ہوا خوریاں بھی کی، لندن سے باہر فیکٹری کے وزٹ بھی کیے، اپنی پارٹی میٹنگز بھی کی، بزنس میٹنگز بھی کی، اور پھر وہاں سے وہ سعودی عرب بھی گئے، پھر دبئی بھی آئے، اب پھر لندن. تو نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آ رہے، اور کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ پہلے آئیں گی، گراؤنڈ بہتر کریں گی، اپنے کارکنوں کو تیار کریں گی، اور نواز شریف جب وطن واپس آئیں گے تو ایک عظیم و شان قسم کا استقبال کیا جائے گا. اور اب چند دن رہ گئے ہیں شہباز حکومت کے، اسمبلیاں تحلیل ہونے والی ہیں، اور جو مسلم لیگ جن کی خواہش ہے کہ نواز شریف آ کر ان کی الیکشن کمپین چلائیں، وہ خواہش پوری اس لیے ہوتی ابھی دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ میں جیل نہیں جاؤں گا. اب دیکھیے دنیا بھر میں کوئی 166 جمہوری ممالک ہیں، اور وہاں پہ آپ کو 3 قسم کی چیزیں نظر آئیں. ایک تو سیاست ہوتی ہے، ان سب ممالک میں سیاست ہوتی ہے، ساتھ میں ایک معاشی پالیسی تشکیل دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک سیکیورٹی پالیسی بنائی جاتی ہے. اب یہ پاکستان ایک عجیب سا جمہوری ملک بن گیا ہے جہاں پہ سیاست کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، نہ ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی پالیسی بنائی جاتی ہے اور نہ کوئی معاشی پالیسی بنائی جاتی ہے. معاشی پالیسی پہ عمل درآمد تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس معاشی پالیسی سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. یہاں پہ 100% فوکس جو ہے وہ سیاست کے اوپر رہتا ہے کہ آپ نے سیٹیں کیسے جیتنی ہیں. ایک وہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا اتنا ایک آنریبل قسم کی ٹرم آئی تھی، اس کی مد میں ہم نے کتنے ایم این ایز کو کتنے پیسے دینے ہیں اور ٹیکس پیئرز کے پیسے سے ووٹ کی خریداری کس طرح کرنی ہے. تو یہاں پہ تو 100% سیاست کے اوپر جو فوکس ہے. ہمارے ہاں اکنامک پالیسی یا سیکیورٹی پالیسی تو سرے سے بنائی ہی نہیں جا رہی. تو اتنے ڈیپ قسم کے ریفارمز چاہیے سیاسی ڈھانچے کے اندر بھی اور معاشی ڈھانچے کے اندر بھی. اب دیکھیے ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ جو الیکشن کے اصلاحاتی ریفارمز کی بات ہو رہی ہے، اس میں ریفارمز اس قسم کے ہیں کہ کیا کیمرے لگائے جائیں گے یا نہیں لگائے جائیں گے، کیا حلقہ بندیاں 4 مہینے پہلے کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی، کیا حلقوں کے اندر ووٹ برابر ہوں گے یا نہیں. بھیا یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟